إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء استقالة واستقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، ہر وقت میں مصیبت کی گھڑی میں نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو۔ حضرت والا ایک ذکر کے موضوع پر یہ شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں، اذکرونی اذکر، ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم، اور جس کو ذکر کی دولت مل جاتی ہے مست رہتا ہے، کیونکہ رات کچھ اور ہوتی ہے، دن کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کو یہ حسرت نہیں ہوتی ہے کہ مال دولت کی ریل پیل کیوں نہیں ہے، جب میں ہوں ان کی ذکر کی دولت سے مالا مال، جب میں ہوں ان کی ذکر کی دولت سے مالا مال، کیوں غم ہوں اپنے پاس جو لال و گوہر نہیں، کیوں غم ہوں اپنے پاس جو لال و گوہر نہیں۔ بڑا خوشبخت ہے جس کو ملی ہے دین کی دولت، وہ مستغنی ہے لے کے کیا کرے گا تاج سلطانی، وہ مستغنی ہے لے کے کیا کرے گا۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ حضرات ہیں جو صبح و شام ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ عصر کے بعد فجر کے بعد ذکر کی فضیلت آئی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ صفائی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ صابن سے کپڑا صاف ہوتا ہے، صرف سے دل کی صفائی کیسے ہوتی؟ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی، مشغول ہو کے کلمہ طیب کے ذکر میں، مشغول ہو کے کلمہ طیب کے ذکر میں، دل میں لگا جو زنگ ہے اس کو چھوڑائیے۔ جتنا کلمہ شریف کا ورد کریں گے، لا کے جھاڑو سے قلب کی صفائی کرنی ضروری ہے۔ قلب میں جو گندگیاں آ گئی ہیں گناہ کی وجہ سے، حسد و کینہ، بغض، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یاد رکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جاتا ہے سارا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ دل ہے۔ اللہ والوں کا دل جو نرم ہوتا ہے اور بڑے بڑے حالات آتے ہیں لیکن صبر سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ذکر کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا خوف عطا فرماتے ہیں، اس محبت کی برکت سے سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہرے پہ نور چمکتا ہوگا، وہ نور کے منبر پر ہوں گے، وہ شہداء انبیاء میں سے نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ان کی پہچان ہمیں بتا دیجیے، جب شہداء انبیاء نہ ہوں گے تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کے یاد میں مشغول ہو گئے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ حضرات جو صبح شام ذکر کا اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے منسلک ہیں اور ان کے اوراد وظائف کو بجا جاتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے کہ جب بزرگان دین ہوتے ہیں ہمارے بیچ تو ان سے ان کی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھاتے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے رخصت اللہ سے ملاقات کا، یعنی تب افسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ والوں نے جن پر اعتماد کیا ہے، جو متبع سنت ہیں، ان سے ہم نفع محرومی کی بات ہے۔ اس وقت جیسے حالات ہیں، بجائے دوسرے پر تنقید کرنے کے، ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم کتنے پانی میں، ہمیں کہاں رہنا چاہیے، کہاں سے مقصود ہاتھ آئے، جو راہ حق سے بھٹک گئے ہم، کہاں تک افسوس ہم کو جانا، کہاں ہم افسوس جا رہے ہیں، کس ڈگر پر چلنے سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، ہم جنت کے مستحق ہوں گے، اور کس ڈگر پر چلنے سے جہنم جو ہے وہ اس میں جانا ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا،
ہمیں بچنے کی ضرورت ہے نفس کے شروع فتن سے، شیطان کے مکر و فریب سے، کہ ہم اس راستے پر ہیں جس راستے پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس راستے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت خانقاہی نظام یہی ہے۔ حضرت شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ اپنے مریدین متوسلین کو 3 اہم سحر سنتیں یاد کروایا کرتے تھے۔ جی فرماتے کہ یہ 3 اہم سحر سنتیں تجربے کی بات ہے، اس پر عمل کرنے سے اور سنت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں پہلی سنت یہ ہے کہ سلام میں سبقت کرے، سلام کو پھیلائے، ذکر اللہ کا اہتمام، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، ہنستا ہوا جنت میں وہیں اس کی زبان اللہ کی یاد سے اس کا ذاکرین میں شمار ہوگا۔ جی جنت کا ٹکٹ دنیا ہی سے لے کے جائے گا، جو اس کی زبان اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے گی، مصروف رہے گی، تو کیا آج جو وقت دنیا سے جانے کا ہوگا اللہ تعالیٰ محروف اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دے۔ اس خانقاہی نظام سے جڑنے سے حسن خاتمہ کی پوری توقع ہے، حسن خاتمہ کی پوری انشاءاللہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا، اور یہی اصل مقصد زندگی کا ہے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ جن سے مناسبت ہو ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، جن پر اللہ والوں نے اعتماد کیا ہے ان سے فیض اٹھائیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کریں۔ توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچی توبہ کرنے والا ایسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ایسوں کو تلاشتی ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں، جو اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت والا بڑے درد سے فرما رہے ہیں، کیا پیارا شعر ہے کہ روتا ہے جو بھی اپنے گناہوں کو سوچ کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا وہ آنسو جو اللہ کی محبت پہ نکلے۔ جی تو جو اپنے کیے پر ندامت کے آنسو اللہ کی رحمت اسے تلاشتی ہے، روتا ہے جو بھی اپنے گناہوں کو سوچ کر رحمت تلاش کرتی ہے اس اشک بار کو۔ بچہ آنسو کی قیمت کو سمجھتا ہے کہ ہمارا سارا مسئلہ آنسو بہانے ہی سے ہوگا، رونے ہی سے ہوگا، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ اس آنسو کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جہنم کی آگ کو کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، لیکن اسی آنسو میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں، تسلی ہم گنہگاروں کو حاصل ہو گئی اب تو، تسلی ہم گنہگاروں کو حاصل ہو گئی اب تو، یہ آنسو ہیں ندامت کے بجھا دیں گے جہنم، یہ آنسو ہیں ندامت کے۔ زندگی میں بہار کیسے آئے گی جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کریں گے۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ کچھ دن سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام، مجاہدہ کرنا ہوگا کچھ پانے کے لیے۔ جی اللہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے کو جس کے اندر طلب نہ ہو، جو جرم کرتا ہو، جو ظلم کرتا ہو، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت تو اللہ ایسوں کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، اور مجاہدہ کس سے؟ اس نفس اور شیطان سے۔ ہر ایک کے پیچھے ہے یہ نفس شیطان، اس کے شر و فتنے سے کیسے بچیں گے؟ جی اس نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں غفلت آئی یہ ناک سانپ ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا کر دے گا، جی اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس نفس کی نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی راہ آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا۔ یہ چور ڈاکو ہر نکر پر ہے، تاک میں لگا ہوا ہے، جہاں غفلت آئی بس قابو پا لے گا۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں، ہوشیار باش راہ میں ڈاکو ہیں چور ہیں، ہوشیار باش راہ میں ڈاکو ہیں چور ہیں، چلیے سنبھل کے دیکھیے کہیں لٹ نہ جائیے، جہاں غفلت آئے گی یہ نفس ڈس لے گا۔ اس لیے بیدار رہنا ہوگا اور دوسروں کو بیدار کرنا ہوگا۔ یہ امت کا جو وظیفہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وظیفے کو کیسے پورا کریں گے جب تک اللہ والوں کی صحبت حاصل کر کے تقویٰ پیدا نہیں کریں گے، جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے، دوسروں کو کیسے گناہوں سے بچائیں گے، جب تک اعمال صالحہ کا کوئی اختیار نہیں کریں گے، دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے اس کی۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق ہے، اللہ کی راہ میں جان مال لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعالیٰ ہمارے فرماتے تھے کہ جو کچھ کریں اللہ کے رضا کے خاطر کریں، وہی عمل عند اللہ قبول ہوگا جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، اور وہی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے قبول ہونے کی، وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ جو حضرت شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ جو 3 اہم سحر سنتیں یاد کروایا کرتے تھے، ایک یہ ہے کہ ذکر اللہ کا اہتمام، سلام کو صحت کے ساتھ پھیلائے، اور ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے کرے، ہر گھٹیا کام کو بائیں۔ بہت سے لوگ چائے پینے لگتے ہیں، بائیں ہاتھ میں چائے لے لیتے ہیں،
فون آیا بات کرنے لگتے ہیں دائیں سے چائے پی، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے اکابر نے سنت کا کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آپ کی جب تقریر اولیٰ فوت ہو گئی، دارالعلوم میں جلسہ تھا، اور اپنے قیام گاہ سے جب مسجد پہنچے تو امام صاحب وہاں یعقوب صاحب مصلی پہ پہنچ چکے تھے، تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی، آپ کی صرف جماعت نہیں فوت ہوئی، تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ اتنا غم ہوا حضرت کو، اتنا غم ہوا کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ ابھی تو نماز سے بڑے بڑے حشاس بشاس تھے، اور ایک دم لگتا ہے کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضرت پر۔ اللہ نے بڑا روک دیا تھا، سب کے بس کی بات نہیں تھی پوچھنے کی۔ ایک صاحب نے ہمت کی اور کہا کہ حضرت والا آپ نماز سے پہلے تو بڑے حشاس بشاس تھے، کیا مصیبت آپ پر آ گئی کہ آپ اتنے مغموم نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ رشید احمد کے لیے اس سے بھی بڑھ کے غم کی بات ہو سکتی ہے کہ آج 22 برس کے بعد اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ سنت پر عمل کرنے سے مقام ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ وقت ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، جی خادم جو ہے وضو کرا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی سنت کا خیال ہے۔ جب وضو کرایا تو اس نے خلال داڑھی کا چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں داڑھی کا خلال؟ کہا حضور اس وقت بھی رخصت نہیں ہے، کہا کہ اسی کی برکت سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں، اسی کو میں چھوڑ دوں؟ اکابر کے حالات کا مطالعہ کیجیے کہ سنت سے کتنا ان کو عشق تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سنت پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کا عاشق بنا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں آپ کی سنت کی طرح، آج ان راہ پہ سنت کی وجہ سے حالات پہ حالات آ رہے ہیں اور پھر بھی سنت کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے کہ جب سنت کا مذاق شادی بیاہ میں دیکھیے سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کون سا عمل ہے جو سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ آج یہ طے کیجیے کہ انشاءاللہ مسجد میں جب آئیں گے تو سنت کا خیال کرتے ہوئے آئیں گے کہ دائیں قدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاؤ اور بائیں قدم سے لکھ دے۔ اتنی بڑی کرامت ہے کہ حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک سنت پر عمل کرے، اور یہ استدار کہ حضور پاک کی سنت ہے، کوئی اس کے مقابلے میں 100 دفعہ ہوا میں اڑے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سنت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، خلاف سنت سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ چڑیا فضاؤں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آیا اور پانی مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگے، دوسرے ہواؤں میں کہا کہ تم نے ہواؤں میں پڑھ لیا تو کیا کیا، اور میں نے پانی میں پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سر دھرتی پر سجدہ کیا ہے، زمین پر نماز پڑھا اور دل عرش پر ہوتا تھا۔ آج ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں، جی خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ تو سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے محبوبیت کا وعدہ فرمایا ہے، اے میرے محبوب جی آپ کہہ دیجیے لو اللہ سے آپ کی اتباع ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک۔ حضرت والا فرماتے ہیں وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک راہ سنت پر نہیں جس کا قدم۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے جب بھی مسجد میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ دائیں قدم مبارک سے آپ تشریف لائے اور بائیں قدم مسجد کے۔ ہمارے اکابر خود ہمارے حضرت والا اتنا سنت کا اہتمام تھا، اتنا سنت کہ موزہ پہننے میں بھی، کپڑا اتارنے میں بھی سنت کا لحاظ فرماتے تھے۔ کبھی اگر سہو ہو جاتا موزہ اتارنے بجائے اتارنے کی سنت یہ ہے کہ بائیں طرف سے اتارو، پہنانے کی سنت دائیں طرف سے، ہر اچھے کام کو دائیں۔ کبھی اگر بجائے بائیں اتارنے کے دائیں طرف اگر سہو ہو جائے حضرت پاؤں کو کھینچ لیتے تھے، خلاف سنت جی بائیں سے اتارو، پہنانا ہو دائیں میں پہناؤ۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سنت کے عاشق تھے کہ آپ کو وہی سنت کا خطاب ملا ہے، جلال آ جاتا تھا خلاف سنت کو ایک عمل دیکھتے جی۔ تو مقام جب ملتا ہے جب زندگی میں سنت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو جو کچھ کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ حضرت والا اخلاص آپ کی مجلس کا خلاصہ ہی ہوا کرتا تھا کہ جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا سے کرو۔ بڑے سے بڑا اونچا سے اونچا عمل اگر اس کے اندر الہیت نہیں، اخلاص نہیں ہے تو وہی جہنم میں وہ عمل پہنچا دے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، الہیت ہے، اخلاص ہے، نجات کا ذریعہ ہے جی۔ تو یہ ہے کہ ایک واقعہ میں یاد آ گیا، اس کو سنا کہ انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ ایک بزرگ ایک حاجی صاحب کے یہاں پہنچے، آج جو ہے ہمارے عمل میں اخلاص نہیں، حج کر کے آئے تو لوگ حاجی کہیں، اگر حاجی نہیں کہتے ہیں تو گرانی گزرتی ہے کہ دیکھیے ہم نے نا حج پہ حج کیا ہے، لوگ حاجی بھی نہیں کہتے ہیں۔ اللہ والے حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے بڑے خلفاؤں میں تھے، تقریباً 50 حج کیا حضرت نے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ایک دو حج نہیں، اور مسلسل کرتے رہے۔
حضرت شیخ کی دعائیں تھی. جب وہاں وقت آیا ان کے رہنے کا تب وہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پیارو جن کو دین کی خدمت کرنی ہے وہ ہندوستان جائے. تو ان کا ارادہ تھا کہ یہاں قیام کریں گے تو حج ہم کو نصیب ہو. کہا کہ انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے. اور حضرت شیخ کی دعائیں ایسی لگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ دعاؤں کی اہمیت, ہمارا سرمایہ تو دعا ہی ہے, دعا ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضل فرمایا ہے ہم پر. بزرگوں کی دعائیں رنگ لا کے رہتی ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ پرتاپ گڑھی کی دعائیں, شیخ پھول پوری کی, حضرت شاہ ہردوئی کی دعاؤں نے ہم کو وہ موقع جس کا تصور نہیں تھا کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں. یہ کسی کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ کسی کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ والوں کی دعا وہ قبول نہ ہو تو اصلاح جب ہوگی, جب اللہ والوں سے تعلق ہوگا. تو دیکھیے حاجی صاحب کی اصلاح ہو گئی. تو وہ 2 حج انہوں نے کیا تھا, اور دونوں حج میں اس زمانے میں لوگ مٹی کے برتن وغیرہ تبرکن لاتے تھے. تو دونوں حج میں سراہی انہوں نے لائی. تو حضرت جب پہنچے تو بتانا یہ تھا کہ میں ڈبل حاجی ہوں. حضرت سمجھیں کیا ہے, اس نے ڈبل حج کیا ہے, ہمارا حضرت احترام کریں اور ڈبل حاجی سمجھ. تو حضرت بھانپ گئے کہ کہاں سے بول رہے ہیں. ارے اخلاص کے خلاف باتیں ہیں یہ سب. جس کے لیے کیا ہے وہ تو جانتے ہیں, کہنے کی کیا سب. اسی اللہ والے حضرات راتوں کی تنہائی میں بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا ایسا اخلاص تھا, ایسا اخلاق, ایسا اخلاص کہ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی, مصلی جب رہتے مسجد میں, آپ جو ہے سنت پڑھ کے بستر پہ جا کے لیٹ جاتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ حاجی صاحب لیٹ گئے ہیں. اور جہاں سے نکل جاتے دروازہ لگاتے اور مصلی لیتے مسجد میں آ جاتے. آپ کے خادم اس راز کو فاش کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری آنکھ کھلی حضرت حاجی صاحب کو مصلی ہی پہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس نفس سے اس قدر ڈرتے تھے, فرماتے تھے کہ میں اگر ڈرتا ہوں تو صرف خالق و مالک اپنے مولا سے اللہ سے ڈرتا ہوں, مخلوق میں کچھ ڈرتے اسی نفس سے ڈر ہے. سجدے میں سر رکھے یہ آنکھ بکا کرتے تھے, اے خدا ایمان درا رسوا. رسوائی کب آتی ہے؟ جب آدمی نفس شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. عزت جب ملتی ہے جب آدمی سنت کا پابند ہوتا ہے. اللہ والوں کو جو عزت ملتی ہے, مقبول ملتی ہے, یہ سنت سرمایہ ہے ان کا. اور یہ ہے کہ اللہ سے ان کا مضبوط رشتہ تعلق ہے کہ جہاں جاتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے. اللہ مقبولیت سے رات کی تنہائی میں دنیا سے اس وقت جو ہے آہ فغاں کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہر رات کے پچھلے حصے میں حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. یہ اللہ والے حضرات راتوں کی نیند اس کی قربانی دے کے اس وقت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے, نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, چھپر پھار رزق. اللہ شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان کتنا وسیع ہوتا تھا. آج 1-2 مہمان آ جاتے ہیں, فکر ہو جاتی ہے کہاں ان کو رکھیں گے اور کیا کھلائیں گے. ایک اور کثرت سے آنے لگے تو پھر ملنا تو مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے یہاں مہمان نہ آتے ہیں غم ہوتا ہے, آنے سے خوشی ہوتی ہے. اور ایک نہیں درجنوں اگر کس وقت میں آ جائے تو کوئی نہیں ہے. درجنوں مہمان, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دسترخوان مہمان سے خالی ہوتا تھا. لوگ حیران, بڑے بڑے لوگ, رؤوسا لوگ, یہ کہاں سے حضرت کو آتا ہے. کہ بھائی جو اللہ, جس کا اللہ من کا اللہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ساری کائنات اس کی ہو جائے گی. دوستو ہو گیا خدا جس کا, سچی ہے اس کی کل خدائی, سچی ہے اس کی کل خدائی. اللہ سے تعلق پیدا کر کے دیکھیں, تقویٰ زندگی پیدا کر کے دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جو شخص اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں کام آتے ہیں. وہ جنگل میں کیوں نہ ہو منگل ہوگا, پوری دنیا کانٹوں سے کیوں نہ بھر جائے, وبائی امراض پوری دنیا میں کیوں نہ پھیل جائے, وہ جہاں ہوں گے مطمئن ہوں گے. ذکر کی برکت, تقویٰ کی برکت. میرے دوستو, اگر عالم سراسر خار باشد, حضرت معروم فرماتے ہیں اگر عالم سراسر خار باشد, دل عاشق گل و گلزار باشد, دل عاشق گل و گلزار. اللہ والے جہاں ہوں گے مطمئن ہوں گے, جنگل میں ہوں گے وہاں بھی منگل ہوگا, وہاں بھی اللہ رزق بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے رزق تقویٰ کی برکت سے جہاں تصور و خیال بھی نہیں پہنچے گا.
اللہ تعالیٰ رزق کا مفہوم بھی، رزق میں جو ہے عزت بھی ہے، ایسی طرح سے اللہ عزت دیں گے۔ وہ گوالن کی بچی تقویٰ کی برکت سے امیر مومنین کی بہو بن گئی، اور ان کی اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا فرمائی ہے۔ تقوی ہی کی تو برکت ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں تمہارا خیال نہیں وہاں سے ہم عزت دیں گے، وہاں سے ہم رزق دیں گے۔ جی تو بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن وقت نہیں ہے، تھوڑے وقت میں تھوڑی بات ہوگی، لیکن عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جی اور یہ حضرت والا کا ہی پیغام ہے کہ جو کچھ کرو سنت کے عمل، علم و عمل میں تاوانی جب ہی آئے گی کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو۔ عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں دیر تابانی۔ چمک کس پیدا ہوگی جب اخلاص سے ہم کام کریں گے، تو انشاءاللہ جو کچھ کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر ہی کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی شعر پر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، صالحین و ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، عاجزین کے ساتھ تواضع عطا فرما۔ مولا کریم اپنی یاد میں لگائے رکھ، اس پرفتر دور کے فتنے سے حفاظت فرما، نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اپنا بنا، جو کچھ ہم سب کریں آپ کی رضا کی خاطر کریں، سنت کے مطابق کریں۔ مولا کریم رحم کرم کا معاملہ فرما، رحم کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کے دلی مراد کو پورا فرما، ہم سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے گزر سب کی مغفرت فرما، اور جب جس کا وقت آ جائے تو اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو بھی نعمت نہ مانگ سکے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم